अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कदीम मिस्र एक ऐसी तहजीब जो तकरीबन 3000 कबल मसीह से शुरू हुई और दुनिया के अजीम तरीन सकाफती, समाजी और मजहबी निज़ामों में से एक समझी जाती है। इस तहजीब की बुनियाद इनकी मजहबी अकायद पर थी, जो ना सिर्फ इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बल्कि इनके माशरती ढांचे, सियासत और तामीरात पर भी गहरे असरात मरतब करते थे। मिस्रियों का मज़हब कायनात के असरार को समझने और इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी सवालात का जवाब देने की एक कोशिश थी। ज़िंदगी का मकसद क्या है? मौत के बाद क्या होता है? कुदरती मज़ाहिर जैसे सूरज का निकलना और दरियाए नील का बहना क्यों और कैसे होते हैं? इन सवालात के जवाबात के लिए उन्होंने मुख्तलिफ देवी देवताओं का तसव्वुर किया और इनकी इबादत को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाया। इनका मज़हब एक मुक़द्दस कहानी की सूरत में था, जिसमें देवी देवता, फ़िरौन और आम इंसान सब एक ही निज़ाम का हिस्सा थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कदीम मिस्र के मज़हब को तफसील से जानेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कदीम मिस्री मज़हब के 3 बुनियादी सतून थे। नंबर 1, कसीर खुदाई। मिस्रियों का अकीदा था कि कायनात में हर शय पर किसी न किसी देवता या देवी की हुकूमत है। ये देवी देवता कुदरती मज़ाहर और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुंसलिक थे। मसलन, सूरज देवता रा दुनिया की रोशनी और ज़िंदगी का बम्बा है। दरियाए नील का देवता हाबू ज़रात और खुशहाली का मुहाफ़िज़ है। चांद का देवता खुनसू वक्त और जादू का निगहबान है। हर देवता की मखसूस कहानियाँ और रसूमात थीं, जो मिस्रियों के अकायद को मजबूत करती थीं। नंबर 2, मात का असूल। मात इंसाफ, तवाज़न और कायनाती हम आहंगी की देवी कदीम मिस्री मज़हब का मरकज़ी उसूल था। मिस्री अकीदा था कि कायनात की तमाम तरतीब देवी मात के असूलों पर कायम है। मात की खिलाफ वर्जी कायनात में बिगाड़ और तबाही का बायस बनती थी। ये असूल ना सिर्फ मजहबी रसूमात बल्कि माशरती और कानूनी निज़ाम का भी हिस्सा था। नंबर 3, बाद अज मर्ग ज़िंदगी। मिस्री मज़हब का एक और अहम पहलू मौत के बाद की ज़िंदगी का तसव्वुर था। इनका मानना था कि इंसान की मौत जिस्मानी इख्तिताम पर नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। मरने के बाद रूह को देवता ओजीरिस के सामने पेश किया जाता था, जहां इनोबेस तराजू में दिल को तोल कर इंसान के अमाल का फैसला करता था। अगर दिल मात के पंख के बराबर हल्का होता तो रूह को जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती। अगर दिल भारी होता तो रूह को तबाही का सामना करना पड़ता। मिस्री अकीदा था कि देवी देवता ना सिर्फ कायनात के मुहाफिज हैं बल्कि इनके रोज़मर्रा मामलात में भी मुदाखलत करते हैं। इनके मुताबिक ज़िंदगी का हर पहलू देवी देवताओं की मेहरबानी से मुमकिन है और इनकी खुशनुदी हासिल करना इंसानी जिम्मेदारी है। ये इब्तदाई अकायद कदीम मिस्री मज़हब की बुनियाद थे और इनकी ज़िंदगी के हर पहलू में झलकते थे। इन अकायद ने इन्हें एक मजबूत मजहबी, सकाफती और समाजी ढांचा फराहम किया, जिसे हम आज भी इनकी तारीख और आसार में देख सकते हैं। कदीम मिस्री मज़हब में देवता देवताओं का निज़ाम बहुत पेचीदा और दिलचस्प था। हर देवता या देवी मखसूस ताकतों, फ़राइज़ और कहानियों के ज़रिए कायनात के किसी न किसी पहलू से मुंसलिक थे। मिस्री देवी देवताओं की तादाद सैकड़ों में थी, लेकिन चंद सबसे ज़्यादा मशहूर और अहम थे। रा सूरज के देवता और तमाम देवताओं के सरदार। इन्हें कायनात का खालिक और रोशनी और ज़िंदगी का मंबा समझा जाता था।
ہر دن رات سورج کی کشتی میں بیٹھ کر آسمان کے پار سفر کرتے اور رات کے وقت زیر زمین دنیا میں داخل ہوتے۔ اوزیرس، مرنے والوں کا دیوتا اور بعد از مرگ زندگی کے نگران۔ اوزیرس کو ایک عظیم حکمران سمجھا جاتا تھا جو موت کے بعد انصاف کے ترازو سے انسان کے اعمال کا فیصلہ کرتے تھے۔ اسیس، جادو، محبت اور تحفظ کی دیوی۔ اسیس کو عظیم ماں کے طور پر پوجا جاتا تھا جو اپنے شوہر اوزیرس کو موت کے بعد زندہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ انوبیس، ممی سازی اور مرنے والوں کے سفر کا دیوتا۔ انوبیس کا کام مرنے والوں کی روح کو زیر زمین دنیا میں لے جانا اور ان کے دل کو مات کے اصولوں کے مطابق تولنا تھا۔ ہورس، فرعونوں کا محافظ اور جنگ کا دیوتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر فرعون ہورس کی زمینی شکل ہے جو عوام کی حفاظت اور انصاف کے لیے کام کرتا ہے۔ مصری دیوی دیوتا نہ صرف طاقتور تھے بلکہ انسانی جذبات جیسے محبت، حسد، غصہ اور رحم بھی رکھتے تھے۔ ان کے کرداروں میں یہ جذبات کہانیوں کے ذریعے ظاہر کیے جاتے تھے جن کا مقصد اخلاقی سبق دینا اور دیوتاؤں کے قریب ہونے کا احساس پیدا کرنا تھا۔ ہر دیوی یا دیوتا کے لیے مخصوص رسومات اور تہوار تھے۔ عوام اور پجاری مندروں میں جا کر عبادات کرتے، نذریں پیش کرتے اور دعائیں مانگتے۔ دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے قربانیاں بھی دی جاتی تھیں جن میں پھل، پھول اور کبھی کبھار جانور شامل ہوتے تھے۔ قدیم مصری مذہب میں بعد از مرگ زندگی کا تصور نہایت اہم تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھی۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ انسان کی روح دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، کا، وہ توانائی جو انسان کی زندگی کو جاری رکھتی ہے۔ نمبر 2، با، وہ روحانی حصہ جو انسان کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ موت کے بعد روح کا جسم کے ساتھ تعلق برقرار رہنا ضروری تھا، اسی لیے جسم کو محفوظ رکھنا یعنی ممی سازی ضروری سمجھا جاتا تھا۔ مرنے کے بعد روح دیوتا اوزیرس کے سامنے پیش ہوتی جہاں انوبیس ترازو میں دل کو تول کر یہ فیصلہ کرتا کہ روح جنت میں جائے گی یا تباہ ہو جائے گی۔ ممی سازی ایک مقدس اور پیچیدہ عمل تھا جو کئی ہفتوں پر مشتمل ہوتا۔ جسم کے تمام اندرونی اعضاء نکالے جاتے تاکہ گلنے سڑنے سے بچا جا سکے۔ جسم کو خاص نمک نترون کے ذریعے خشک کیا جاتا۔ بعد میں جسم کو خوشبودار جڑی بوٹیوں اور مصالوں سے لپیٹا جاتا۔ آخر میں جسم کو مخصوص کپڑوں میں لپیٹ کر تابوت میں رکھا جاتا۔ ممی کے ساتھ قبر میں ضروری اشیاء جیسے خوراک، زیورات، ہتھیار اور مذہبی اشیاء رکھی جاتی تاکہ روح کو بعد از مرگ زندگی میں سہولت ملے۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد روح ایک طویل اور مشکل سفر طے کرتی ہے جس میں اسے دیوتا راہ کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سفر کے آخر میں اگر روح کے اعمال نیک ہوں تو اسے فیلڈ آف ریڈز میں داخلہ ملتا جو مصری جنت سمجھی جاتی تھی۔ مصریوں کے مطابق فرعون کے لیے عظیم مقبرے یعنی اہرام بنانا ضروری تھا تاکہ ان کی روح کو دیوی دیوتاؤں کے قریب رکھا جا سکے۔ اہرامات میں خاص راستے اور کمرے بنائے جاتے تھے تاکہ روح کو آخرت کا راستہ ملے۔ یہ تفصیلات قدیم مصری مذہب کے اس گہرے اور فلسفیانہ نظام کو ظاہر کرتی ہیں جس نے انہیں نہ صرف ایک مضبوط روحانی شناخت دی بلکہ دنیا کے سب سے عظیم آثار قدیمہ کا تحفہ بھی دیا۔ اہرامات صرف مقبرے نہیں بلکہ روحانی مراکز تھے جہاں فرعون کی روح کو دیوتاؤں کے قریب کیا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے بڑے مندر جیسے کرنک اور لکسر دیوی دیوتاؤں کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان مندروں میں روزانہ رسومات، قربانیوں اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ قدیم مصریوں کی زندگی میں مذہبی رسومات اور تہواروں کا ایک خاص مقام تھا۔ ان کی ثقافت اور روزمرہ کی زندگی
دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی اور ان کے احکامات کے مطابق چلتی تھی۔ مذہبی رسومات عوام، پجاریوں اور فرعون کی زندگی کا مرکزی حصہ تھیں، اور تہوار ان کی مذہبی عقیدت اور اجتماعی خوشی کا اظہار تھے۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ دیوی دیوتا ہر لمحہ ان کی زندگی میں موجود ہیں اور ان کی عبادت کرنا انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مذہبی رسومات کو دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے، قدرتی مظاہر کو کنٹرول کرنے اور سماجی استحکام قائم رکھنے کے لیے ادا کیا جاتا تھا۔ رسومات کا انعقاد مندروں میں ہوتا تھا اور ان کے انجام دہی پجاریوں اور فرعون کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ اہم رسومات۔ نمبر 1، صبح کی عبادت۔ ہر صبح پجاری سورج دیوتا را کی عبادت کرتے، جس میں روشنی اور زندگی کی دعا کی جاتی۔ مندر میں دیوتاؤں کے مجسمے کو دھویا جاتا اور خوشبو لگائی جاتی اور تازہ کپڑوں سے سجایا جاتا۔ نمبر 2، قربانی کی رسم۔ دیوی دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے پھل، پھول اور جانور قربان کیے جاتے۔ یہ قربانیاں قدرتی آفات، بیماریوں یا جنگ کے وقت دیوی دیوتاؤں کی مدد حاصل کرنے کے لیے خاص اہمیت رکھتی تھیں۔ نمبر 3، مقدس گانے اور دعائیں۔ پجاری مقدس گیت گاتے اور دیوتاؤں کی تعریف میں دعائیں پڑھتے تھے۔ یہ گانے اور دعائیں عوام کے دلوں میں عقیدت کو بڑھانے کا ذریعہ تھیں۔ قدیم مصری تہوار ان کے مذہبی عقائد کا عملی اظہار تھے۔ یہ تہوار دیوی دیوتاؤں کی خوشی منانے، ان کے کارناموں کو یاد کرنے اور عوام کو تفریح فراہم کرنے کے مواقع تھے۔ مشہور تہوار۔ اوزیرس کا تہوار۔ یہ تہوار مرنے کے بعد کی زندگی اور انصاف کے دیوتا اوزیرس کے اعزاز میں منایا جاتا تھا۔ عوام اور پجاری اوزیرس کے دوبارہ زندہ ہونے کی کہانی کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتے تھے۔ یہ تہوار امید، دوبارہ پیدائش اور زرخیزی کی علامت تھا۔ را کا جشن۔ سورج دیوتا را کے لیے منایا جانے والا سب سے بڑا تہوار تھا۔ عوام مندروں میں اکٹھے ہو کر روشنی، زندگی اور کائنات کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ نیل کا تہوار۔ دریائے نیل کے سالانہ طغیانی کے موقع پر منایا جاتا تھا۔ نیل کو زرخیزی اور خوشحالی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور اس تہوار میں پانی کی دیوی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا۔ یہ رسومات اور تہوار قدیم مصری مذہب کے دل کی دھڑکن تھے، جو نہ صرف ان کی روحانیت بلکہ ان کے سماجی ڈھانچے کو بھی مضبوط کرتے تھے۔ آج ان تہواروں اور رسومات کے آثار ہمیں قدیم مصری تہذیب کی گہرائی اور ان کے عقائد کی پیچیدگی کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ 3000 سال تک مصری مذہب اپنی جگہ قائم رہا۔ یونانی اور رومی اثرات کے بعد یہ مذہب زوال پذیر ہوا۔ آخر کار عیسائیت کے پھیلاؤ نے اس مذہب کا خاتمہ کر دیا اور دیوی دیوتاؤں کی عبادت قصے کہانیوں تک محدود ہو گئی۔ قدیم مصریوں کا مذہب ان کی زندگی کا محور تھا۔ ان کے عقائد اور رسومات نہ صرف ان کے ماضی کی جھلک پیش کرتے ہیں بلکہ انسانی تہذیب کی روحانی جستجو کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ مذہب آج بھی محققین اور تاریخ دانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔